अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट एनी शाह और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़ के साथ साथ वीकेंड शाइन विद एनी शाह। कैसे आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमारा शो देखते रहें। अच्छा जी, खुश रहना चाहिए। मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश रहूँ। आप भी कोशिश किया करें कि खुश रहें। खुश रहने से होता ये है कि आप खुद को भी बहुत अच्छा, आपको अच्छा फील होता है और साथ साथ जब आप खुश होते हैं तो आप यकीन करें आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहती है, आपका फेस बहुत अच्छा रहता है और उसके साथ साथ आपकी लाइफ में जितना आप खुश रहेंगे उतनी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड होती रहेंगी। तो कोशिश किया करें कि खुश रहा करें। जितना आप गमज़दा होंगे, परेशान होंगे, उतनी परेशानियां आती रहेंगी। तो कोशिश करें हमेशा खुश रहें। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे कराची के बहुत अच्छे टिकटॉकर, बहुत फेमस टिकटॉकर, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में शायरी करते हैं और बहुत अच्छी पर्सनालिटी, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छी शख्सियत। और आप यकीन करें वो इतने खूबसूरत अंदाज से मेहमान नवाजी करते हैं कि मैं हैरान हो गई। जब मैं उनके घर गई, उनसे मुलाकात करने के लिए मेरी टीम मेरे साथ गई, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, वो बीमार हैं। हम लोग, मैं और K21 की टीम, हम उनके पास गए और क्योंकि उनको कैंसर हो चुका है और इतने स्ट्रॉन्ग, माशाल्लाह वो इतने स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जब मैं उनसे बात करी थी मुझे ख़ुद फ़ील हो रहा था और मुझे बड़ा दुख सा फ़ील हो रहा था। इसलिए हो रहा था क्योंकि एक इंसान इतनी स्ट्रगल करे, इतनी मेहनत करे, इतना टैलेंटेड इंसान, अपने घर का वाहिद वो शख्स, क्योंकि इकलौता बेटा है और माशाल्लाह ख़ुद अपने सर पे उन्होंने 3 रेस्टोरेंट्स, एक रेस्टोरेंट की 3 ब्रांचें बनाई हैं माशाल्लाह से। फिर इतना अच्छा टिकटॉक पे नाम, फिर यूट्यूबर, फिर इतने अच्छे शायर और ऐसी ऐसी माशाल्लाह उनके पास जो है बुक्स थी जो उन्होंने पढ़ी हुई हैं, नॉलेज उनके पास इतनी ज़्यादा है। तो हम उनके पास गए, हमारी टीम गई, हमने मुलाकात की, उनसे पूछा कि अब किस तरह से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और क्या अपडेट है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी हमारे साथ है और ना भी हों इंडस्ट्री के लोग, तो अगर किसी पे कुछ इस तरह से होता है तो K21 की कोशिश होती है कि हम ज़रूर उनके पास जाएं। तो मैं उनके पास कल गई थी, तो वो आपके लिए थोड़ी सी रिकॉर्ड करके मैं चीज़ें लेके आई हूँ एक, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसे देखें। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनी शाह और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनी शाह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और आज आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ मौजूद हूँ। जो लोग टिकटॉक देखते हैं, टिकटॉक, जो लोग क्या मतलब है, मतलब रात को मैं भी देखती हूँ। टिकटॉक एक ऐसी ऐसी चीज हमारे लिए, एक ऐसा हसीन तोहफा है कि रात को अगर हम बोर हो रहे हो तो हमें टिकटॉक देखना है। तो ये बेड आपको वहां जरूर नजर आया होगा, क्योंकि ये बेड जो है आजकल बड़ा इन हुआ हुआ है। टिकटॉक पे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, ये जो इंसान है इसके तो फॉलोवर्स ही नहीं है, इसे तो कोई जानता ही नहीं है, इसका तो कोई नाम ही नहीं है, और ये जो है ना बस ये सारा ड्रामा रचा के जो है ना वो फॉलोवर्स लेना चाह रहा है और पता नहीं डोनेशन जो है वो सारी चीजें कवर करना चाह रहा है, पता नहीं क्या कुछ करना चाह रहा है। ये इंसान कौन है मैं आपको बताती हूँ। मेरे साथ बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट हम उनकी करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं उनसे। टिकटॉक का बड़ा नाम और हर दिल अजीज, आप सब उन्हें जानते हैं और हम भी जानते हैं। सिद्दीकी बॉस मेरे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल फिट? बिल्कुल फिट। बिल्कुल मजे में? बिल्कुल मजे में। हेटर्स के लिए क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं। कुछ तो कहें। आज दिल की बातें करें। मैंने जिंदगी में कभी नफरत करने वालों को जवाब नहीं दिया। मैं उनको कहता हूँ कि अल्लाह उनको और हौसला दे ताकि वो मजीद नफरत कर पाए। ठीक, अच्छा इस पे भी हम बात करेंगे, पर सबसे पहले मुझे ये बताएं फैमिली मेंबर्स कितने हैं आपके? फैमिली मेंबर्स जो है, मैं हूँ, मेरी वालदा, 3 बहनें शादीशुदा, अच्छा, और मैं, मेरी वालदा, मेरे 2 बच्चे और वाइफ, हम यहाँ रहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, ये जो टिकटॉक पे आपकी शायरी है इसमें बड़ा एक दर्द होता है और वो लोगों को ऐसा फील होता है कि जैसे प्यार में आपको कभी धोखा मिला है, तो थोड़ा सा इस पे भी बात करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है? अच्छा देखिए, जिसने धुआं ड्रामा लिखा था, हाँ, उसने कोई अपने घर के 7 बंदे नहीं मारे थे। राइटर का काम होता है लिखना, और वो लिख देता है जी। अभी इतनी सारी अतौल्ला इसे खेलवी साहब माशाल्लाह, वो उनको उनके साथ तो हुआ है? नहीं हुआ है, लेकिन एक हैप्पी लाइफ भी तो गुजार रहे थे। होना है समथिंग डिफरेंट। एक हैप्पी लाइफ भी तो गुजार रहे थे। ऐसा अरिजीत सिंह है इंडिया का, वो उसमें को कौन से हाथ की नसें काटी हुई उसने। असल में ये जो कौम है, जो पैसिफिक एशिया है, इसके अंदर जो लोग हैं, इनको चाहिए डिप्रेशन वाली चीजें। मैंने खुशी वाली भी लिखी, किसी ने देखी नहीं, कोई 10 लाख से ऊपर नहीं है।
कोई गम में लिख दे तो 4 लाख लाइक आ जाते हैं। मतलब कोई मोहब्बत में धोखा नहीं मिला आपको, ये आप ये कहना चाह रहे हैं? मोहब्बत है ही धोखे का नाम। नहीं मतलब आपको मिला है कि नहीं मिला, ये मतलब बताएं। धोखा आज मैंने आपसे अच्छा सारी ये चीजें पूछी। जरूरी है कि मिला, हो सकता है मैंने दिया। हाँ। मतलब ये कैसी, ये वन मतलब साइडेड हुआ है ना स्टोरी क्यों धोखा, है? हुआ तो है ना, मैं एक मिला या सवाल दिया? कर रहा हूँ, मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे। हाँ। जरूरी है कि धोखा मिला हो? हर दफा अगले की गलती कैसे हो सकती है? हाँ। तो हो सकता है कोई जवानी का दौर हो, 18-19 साल उम्र हो, होगी जो मोहब्बत, मोहब्बत का क्या है, वो तो मिली चलते नहीं मोहब्बत? मोहब्बत चाहिए नहीं, नहीं उस टाइम तो चाहिए होगी ना आपको। नहीं कभी भी नहीं चाहिए। अच्छा तो फिर ये आप लोगों के लिए लिखते हैं, अपने लिए लिखते हैं, या अपना पैगाम पहुंचाते हैं कहीं? आप मुझे अपनी कोई बात बताएं, मैं हाँ। उस पर शायरी लिख दूंगा। शायर का काम है देख के लिखना। ठीक। देखिए मैंने बेटी लिखा, मुझे तो किसी ने जलाया नहीं, मुझे किसी ने मारा नहीं, मैंने बिनते हुआ लिखा। मैं किसी की बहू नहीं था, मैंने बिनते हुआ लिख दिया। ठीक। मैंने जो है वो वालदा लिखा, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैंने वालदा लिख दिया। लेकिन मैंने जब इश्क लिखा तो लोगों को मसला ये हुआ कि आपको किसी से मोहब्बत हुई है। भाई पहली बारी में कहते थे आप पहले औरत थे माँ बने हुए थे, भाई ऐसा नहीं था। ठीक है। मेरा अच्छा, काम है ऐसा लिखना, कुछ भी मैंने नहीं लिख है। दिया। हाँ। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, शायर है एक तो शेर शायरी, सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल कुछ इरशाद। हुआ है, गुनाह का फतवा दो, सबको बता दो, मुझको सजा दो, मेरा गला दबा दो, बात से बात निकलेगी उसका नाम आएगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ इस बात को दबा दो। क्या बात है जी। अच्छा ये बताएं, इस तरह की शायरी और फिर साथ टिकटॉक, इतनी खूबसूरत लड़कियां जब आपके साथ, खैर आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, मैंने आपकी वीडियोस जब भी देखी है, बहुत तरीके वाली वीडियो होती है, फिर भी एक औरत जो है, जेलिसी तो औरत में होती है, मैं खुद एक औरत हूँ। वो खूबसूरत लड़की जितनी भी हो, वो बहने बिल्कुल, मैं वो बेफिक्र है, वो बच्चियों की तरह। अच्छा ठीक है। अच्छा औरत में एक जेलिसी होती है, मैं जो सवाल करना चाह रही हूँ आप समझे तो कभी ऐसा हुआ कि क्यों वीडियो बनाई या ये सारी चीजें, घर से कभी कोई इश्यूज हुए टिकटॉक पे आने? मेरे जितने भी शेर हैं वो सारे के सारे, आपको बड़ा अजीब लगेगा, मेरी जितनी भी शेर हैं मैं पहले लिखने के बाद अपनी बेगम को भेज देता हूँ, और वो जिन शेरों को अप्रूव करती है वो डाल देता हूँ, जिनको मना करती है वो मैं नहीं डालता। उसकी वजह ये मेरी जिंदगी उसके साथ गुजरनी है, किसी के साथ नहीं गुजरनी। तो मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है, मैं लोगों को नसीहत करता हूँ, औरतों को इज्जत दो, बहनों को इज्जत दो, बीवी को इज्जत दो, और मैं अपने घर पे ये चीज इम्प्लीमेंट ना करूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लव मैरिज हुई आपकी? अरेंज, टोटली। और ये बताएं कि अच्छा मैं थोड़ा सा आऊंगी बीमारी की तरफ भी, हर चीज की तरफ आऊंगी। नहीं वो मैं बीमारी की तरफ इसलिए जाऊंगी कि कुछ लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम है। असल में हम पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, हमें मजा आता है कि किसी भी चीज को पकड़ के नेगेटिव बातें करना, उस पर भी आऊंगी, पर पहले मैं कुछ इस तरह की चीजें पूछना चाह रही हूँ। सबसे पहले ये बताएं कि लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए? मैरिज होनी चाहिए। लव के बाद भी अगर इख्तलाफात हो तो फायदा नहीं, और अरेंज के बाद भी इख्तलाफात हो तो फायदा नहीं है। शादी होनी चाहिए एक अच्छी। और बहुत सारे लोगों को लगता है लव मैरिज अच्छी है, तो सबके अपने अपने नजरिए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शादी बुरी चीज नहीं है। मतलब लव हो और शादी ना हो ना, ये बुरा चीज है। बस शादी मेन मकसद जो है वो निकाह होना चाहिए। ठीक। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आपका रेस्टोरेंट है कितने अरसे से, और ये क्या बिजनेस, फैमिली बिजनेस है आपका? नहीं, कभी भी नहीं। मैं जब शायर बना तो लोग कहने लगे जी आप इवेंट में आने लगे, तो इवेंट में मैं जाता नहीं था। उसकी वजह ये 50,000 ले लें, लाख रुपए ले लें, आप आके शेर पढ़ दो, मेरा दर्द इतना सस्ता नहीं है पैसों पे बिकेगा। मैंने अपने लिए लिखा है, मैं अपने लोगों को सुना देता हूँ, बस वहीं खत्म हो जाता है। मैं जाके कहीं ना पढ़ूंगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ पे लोग आए, मुलाकात करें, तस्वीरें खींचे, मैं उनको 2-4 शेर सुनाऊं, वो अपना खाना खाएं और चले जाएं। बस इस आइडिया को एग्जीक्यूट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। तो कितना अरसा हो गया इस रेस्टोरेंट को? इस वाले रेस्टोरेंट को 2 साल हो गए। इससे पहले मैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के साथ मीडिया पार्टनर बन के रहा हूँ। ठीक है। और इसके अलावा आप कोई जॉब, कोई बिजनेस क्या करते थे पहले? मैं प्रोक्योरमेंट लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव था, एक निजी एयरलाइन है उसके अंदर। अच्छा ठीक है। और जिंदगी को किस तरह से देखा आपने? मतलब कहते हैं ना कि जब आप स्टार्ट लेते हैं, जिंदगी देखी नहीं, मेहनत की है, खाली देखने का टाइम नहीं मिला। मेरा एक शेर है, मेहनत करता हूँ, घर चलाता हूँ, खून पसीने की कमाई में खाता हूँ, मुझ पर तनकीद करना बंद करिए जनाब, मैं आपके आगे थोड़ी हाथ फैलाता हूँ। अभी जो आपके प्रोड्यूसर हैं, आपके जो कैमरा मैन है, कितने यंग है, इनसे कोई बोले जी आपने जिंदगी देखी है, इन्होंने सिर्फ कैमरे देखे हैं, लाइंस देखी हैं, लिख के बता दिया 2 बजे इसकी शूट करनी है, 3 बजे उसकी शूट करनी है, जिंदगी गुजर गई। जो बाहर से देख रहा होता है वो बोलता है याशी वाली नौकरी है, जो कर रहा होता है वो कहता है अल्लाह मुझे बस छुट्टी मिल जाए। हाँ। तो बस ऐसा ही है। अच्छा ये बताएं, टिकटॉक पे जब आप आए तकरीबन कितना अरसा हो गया टिकटॉक पे? 2.5 साल हो गए तकरीबन। आइडिया किस तरह से आया था? मेरा तो कोई आइडिया ही नहीं था, मेरी शायरी चोरी हो रही थी फेसबुक से। ठीक है। तो मैं लिख के लगाता था और वहां से कोई उठा लेता था, वो बोलता था हमारी है। फिर मैंने अपनी शेर लिखे और टिकटॉक पे पोस्ट करना शुरू कर दी, वीडियो बना के, ऐसे ही बैठे बैठे जहाँ बैठा होता हूँ वहीं पोस्ट। ये बाद में इसको थोड़ा मैंने बेहतर किया, वरना आप स्टार्ट की मेरी कोई भी वीडियोस देखेंगी वो कहीं पे भी बैठे हुए और मुझे शेर आमद हुई और मैंने वो लिखा और उसको बना दी कि ये मेरा है, बस।
میرے دل میں یہ ضرور تھا میں اچھے شعر لکھوں گا, اچھے شعر لوگ پڑھ لیں گے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا, باقی اللہ کے فیصلے ہیں. اچھا, جتنا ٹک ٹاک سے آپ کو فیم ملا ہے تو کچھ ایسے راستے کھلے کہ ٹک ٹاک سے تو لوگ اسٹار بنے اور ان کا جو ہے لائف اسٹائل چینج ہوا؟ بہت سارے ٹک ٹاکر ایسے ہیں, میں پازیٹیو وے میں کہہ رہی ہوں, ان کے لیے نیگیٹو وے میں نہیں, محنت کر رہے ہیں, چاہے وہ 60 سیکنڈ کی محنت ہو, اس کے پیچھے 2 دن کی محنت ہوتی ہے, پر نظر 60 یا 30 سیکنڈ آتے ہیں. پر آپ کو کیا اس فیم کے بعد کوئی اچھے راستے کھلے, کچھ ٹک ٹاک سے کمائی کے راستے کھلے, کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں؟ مجھے کمائی کا شوق ہی نہیں, کمائی کا شوق ہوتا تو بہت ساری ایپس ہیں جن پہ میں بیٹھا ہوتا, میں ان پہ اچھے پیسے کما رہا ہوتا, ہزاروں ڈالر ملتے ہیں, میں نے آج تک کبھی ان کو اپروچ بھی نہیں کیا, انہوں نے مجھے بہت اپروچ کیا اور میں نے منع کر دیا. دوسرا, کچھ کام ایسے ہیں جو مجھ سے ہوں گے نہیں. وہ ایک شعر ہے, کسی کا اپنے معیار سے نیچے تو میں آنے سے رہا, شیر بھوکا ہوں مگر گھاس تو کھانے سے رہا. اب میرا معیار بڑا عجیب سا ہے, مجھ سے نہیں ہوتے کچھ کام تو میں وہ کام نہیں کرتا. جیسے کہ میری ویڈیو میں آپ کو بےہودگی نہیں ملے گی, آپ جائیں جا کے کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں, آپ کو میری ویڈیو میں کوئی بھی لڑکی ہوگی وہ منیمم آپ کو 2 فٹ کے فاصلے پہ ملے گی. ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کوئی میرے ساتھ بالکل چپک کے الگ کے کھڑا ہو گیا. میرے اپنے اصول ہیں, ان اصولوں کو میں نہیں توڑا کرتا. میری ایک بیٹی ہے, وہ کل کو بڑی ہوگی تو اس کو یہ پتا ہونا چاہیے اس کے باپ نے بہترین کام کیا. کیا بات ہے. اچھا یہ بتائیے, ٹک ٹاک پہ جو بےہودگی ہوتی ہے اسے دیکھ کے آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ ہر ایپ پہ ہوتی ہے. میں پر ہم لوگ اب ٹک ٹاک کو زیادہ غلط ہے, ٹک ٹاک کی پالیسی سب سے زیادہ سخت ہے, اور اگر جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ اس بات کو سمجھے گا ٹک ٹاک پہ ویپن الاؤ نہیں ہے, ٹک ٹاک پہ ڈرگز الاؤ نہیں ہے, ٹک ٹاک کے اوپر کسی قسم کی فحاشی الاؤ نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی سب سے زیادہ الزامات ٹک ٹاک پہ ضرور ہے. ٹک ٹاک کوئی ایسی ایپ نہیں ہے, فیس بک اور یوٹیوب پہ اس سے زیادہ جو ہے وہ بری چیزیں ہیں. تو مجھے نہیں پتا, یہ ٹک ٹاک ہائی لائٹ زیادہ ہو گئی, یہ بہت اچھا بدنام برا, یہ وہ والی ایسا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, ہیٹرز کی بات کی یا جو لوگ نیگیٹو چیزیں آپ کے لیے کر رہے ہیں, تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ارے یار, جب زندگی میں ان کے پاس کوئی پازیٹیو کرنے کو ہے ہی نہیں, میں ان کو کیا کہوں؟ اور میرے کہنے سے کون سا وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جی, آپ اپنا کام پوری ذمہ داری سے کریں, پورے طریقے سے کریں. اللہ نے جس کو جتنی عزت دینی ہوتی ہے, عزت دولت شہرت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں, وہ کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو آپ کرتے رہیں. ہاں, انفارچونیٹلی آئی ایم لیونگ ان اے سوسائٹی جہاں پہ لوگ سر پہ بیٹھاتے ہیں اور پیروں پہ گرا دیتے ہیں. ہم بہت ساری مثالیں ایسی ہیں, جنرل پرویز مشرف صاحب کو سر پہ بٹھایا, اس کے بعد ابھی کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے. بہت ساری مثالیں ایسی ہیں, مصطفیٰ کمال جو ہے وہ جب سٹی میئر تھا سب نے سر پہ بٹھایا, ابھی کوئی پوچھتا نہیں ہے. اب یہ جو محترم ہے ہمارے اس وقت, مرحوم عامر لیاقت صاحب کو سر پہ بٹھایا, ایسا بٹھایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. اس کے بعد ہم ہی لوگوں نے اس شخص کو جو ہے وہ سنا کے تانے مار کے میمز بنا کے یہاں تک پہنچا دیا. تو مجھے افسوس ہے, لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں کاؤنسلنگ بھی بہترین ہو جائے گی اور شعور بھی بہترین ہو جائے گا. ٹھیک. اچھا مجھے ایک چیز یہ بتائیے گا کہ اب یہ ٹریٹمنٹ تو آپ کا شروع ہو چکا ہے, انشاءاللہ بہتر طریقے سے بہتر انداز سے ہوگا. آپ کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی دعائیں ہیں, ہماری دعائیں ہیں, اور سب لوگ جو آپ کے چاہنے والے ہیں, آپ سے پیار کرنے والے ہیں, سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ ٹریٹمنٹ ابھی چل رہا ہے پراپر, آپ ہاسپٹل بھی خود جاتے ہیں, آپ اپنی رپورٹس بھی خود لیتے ہیں, آپ سارے کام خود کر رہے ہیں, آپ گھر کو بھی دیکھ رہے ہیں, جو ابھی تک میں نے ابھی دیکھا ہے یہاں پہ کہ آپ ہر چیز کا بتا رہے ہیں, یہ چیز لے آؤ, یہ چیز کر دو, وہ چیز کر دو, ساری ذمہ داریاں کس طرح سے نبھا رہے ہیں اتنے بیمار ہو کے؟ مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کتنے بیمار ہو گئے, پر میرے منہ سے نکلتے ہوئے بھی عجیب سا لگ رہا ہے, کیونکہ مجھے یہ لگ نہیں رہے بیمار. ماشاءاللہ اتنی ہمت, اتنے ایکٹیو اور پراپر طریقے سے چیزیں لے کے جا رہے ہیں. تو آئندہ دنوں میں کیا سوچا ہے, کس طرح سے ان ساری چیزوں کو مینیج کریں گے؟ کیونکہ ابھی تو یہ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوا ہے, یہ ابھی آپ کا جتنا ویٹ گرا ہے یہ اب اور گرنے کی طرف جائے گا. آپ ویک بھی ہوں گے, آپ کو کمزوری بھی فیل ہوگی, بہت ساری چیزیں ہوں گی نا. ہو رہی ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن یہ کاموں کی جہاں تک بات ہے, اب میں اور اچھے طریقے سے مینیج کر رہا ہوں. مجھ پہ اور کوئی کام ہی نہیں, گھر پہ رہنا, فلاں آ رہا ہے, اس سے ملنے, اس سے ملنے, اچھا ملے جا رہے ہیں. تو کام جو ہے وہ گھر پہ رہتے ہیں تو پھر فون اٹھا کے کام کرواتے رہتے ہیں ادھر سے ادھر. جو مصروف آدمی جب فارغ ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہم بڑے مصروف آدمی تھے, بڑے فارغ ہو گئے تو بڑا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے. تو بڑا, لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے زندگی گزرتی رہے. اچھا ریسٹورینٹ کا بتائیے گا کہ ریسٹورینٹ اب جو ہے وہ آن کرتے ہیں یا اس کو کچھ دن کے لیے بند کیا ہوا ہے, یا ٹائمنگ چینج کی ہے, یا کیا سلسلہ ہے؟ ریسٹورینٹ جو ہے وہ چلتا رہے گا, شاہ فضل برانچ بھی چلتی رہے گی, یونیورسٹی برانچ بھی چلتی رہے گی. میں ان برانچز پہ بھی فی الوقت نہیں ہوں. آپ جو ہے وہ آپ کا جو انسرٹ اس میں لگا دیجیے گا اس کو لازمی کہ جی میں اس برانچز پہ ابھی نہیں ہوں فی الوقت, لیکن میں بہت جلد آؤں گا. یہ 1 مہینے سے میں نہیں ہوں, جس کی وجہ سے میری سیل تھوڑی ڈاؤن ہوئی ہے. جیسے ہی میں آ جاؤں گا انشاءاللہ لوگ
उसी तरह आने लगेंगे, तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, ये जो शाह फैसल वाली आपकी ब्रांच है, इसका मुझे बताइएगा कि जब से आपकी तबीयत खराब हुई, शायद आप वहाँ इतना जा भी नहीं पा रहे, नहीं जा तो क्योंकि लोग आते थे आपके साथ वीडियो बनाने के लिए, आपके साथ मिलने के लिए, ऐसा होता था ऐसा बिल्कुल, ही। तो अब उसमें भी कमी आई है या लोग आ असल रहे में हैं? देखें, अभी आप इंटरव्यू कर रही है ना, अब इंटरव्यू करते हुए आपने मेरे माइक लगा दिए यहाँ पे, जी, मेरा साउंड जो है वो क्लियर आपके पास जा रहा है, मुझे हाई पिच पे जाना नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ा। अब जब कोई मेरे पास टिकटॉक की वीडियो बनाने आता है, वो कोई मुझसे बहुत बड़े फासले पे खड़ा हो जाता है कैमरा लेके, मुझे शेयर पढ़ना, तो मुझे फिक्र ये होती है मेरा शेयर खराब ना हो जाए। अब वो जो है ना, कोई 5 मीटर 7 मीटर की दूरी से जब कैमरा होता है, मुझे चीखना पड़ता है कि किसी तरह उसमें साउंड आ जाए, और वो मेरी अभी इस वक्त कंडीशन नहीं है इंटरनली। बस ये मैंने समझाया लोगों को, आप तस्वीरें खींचो जितनी खींचनी खींचो, हालांकि ये हुलिया तो नहीं है तस्वीरों वाला भी। जब शान शान काला सूट पहन के निकलते थे, हाथों में अंगूठियां होती थी, वो एक अलग दौर था। अब जो है वो जब से बीमार हुए दिल ही नहीं चाह रहा, शलवार कमीज तो इतने सारे सिले में, लेकिन अब पहनने का दिल नहीं चाह रहा। ये भी अल्लाह की तरफ से देना, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश यही करेंगे, जब पुराना वाला वक्त वापस आएगा तो करेंगे। कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो आपको बिल्कुल ही, देखो अगर इसने बिस्तर पे बिठाना होगा ये 2 महीने में बता देगी कि अब आप सिद्दीकी उठ नहीं पाओगे, और अगर उठाना होगा तो भी 2 महीने में बता देगी कि सिद्दीकी आप उठोगे बेहतर होगे। तो अभी देखते हैं कि ये किस मतलब तरह ये लेके ट्रीटमेंट इसका एक्सपेंसिव है, कहने का मकसद ये है कि अगर किसी को होता है तो वो बीमारी से ज्यादा उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करवाएंगे। ऐसा ही होता है। हाँ, तो ये अगर बात की जाए अच्छा, तो इस पे, लेकिन इसका डोनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारी अच्छा। सिर्फ एक जर्नल टॉक है। हाँ, मैं इसीलिए ठीक है, आपसे बोला भी था, हाँ, डोनेशन का मैंने हाँ, सवाल भी हाँ, किया था कि थोड़ा सा हम देखने वालों को क्लियर कर हाँ, दें ना। नहीं, मुझे बिल्कुल डोनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सारे मेरे घर के लोग हो, मुझे कभी जिंदगी में अल्लाह ना करे कभी जरूरत पड़े। मुनव्वर आन साहब हमेशा कहते थे कि मजबूरी जब हद पे होती है तो घुंघरू पहना देती है। मेरे घुंघरू अभी तक ऑर्डर नहीं हुए, तो अगर कभी हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को बोल दूंगा कि नहीं जी अब जी घुंघरू पहन के बेचना अपने आप को। अभी कोई ऐसी जरूरत नहीं है, किसी किस्म की जरूरत नहीं, किसी से जरूरत नहीं है। आप लोग आप जमजम भेज देते हो, अजवा खजूर भेज देते हो, ये मेरे लिए बहुत है, और इससे ज्यादा की मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बस दुआ करें, बेहतरीन दुआ करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनी शाह। सुबह सुबह सिद्दीकी बॉस का मैंने इंटरव्यू आपको दिखाया। वजह ये थी कि वैसे मैं, आपको पता है कि मॉर्निंग शो पे बाहर जाके रिकॉर्ड नहीं करती हूँ, पर इस शो के लिए मैं खुद आई हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं सिद्दीकी बॉस से बात भी करूँ, मैं वो भी चीज़ें आपको दिखाऊँ कि जो लोग नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं तो उनको भी पता चल जाए, देखने वालों को भी पता चल जाए, जो इनसे मोहब्बत करते हैं उन्हें भी पता चल जाए कि कोई डोनेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार सिद्दीकी बॉस को दें कि अल्लाह इनकी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ, इनकी फैमिली के साथ गुजारे, और आप भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, आपने देखा हम सिद्दीकी बॉस के घर गए थे, और आप सब उनके लिए दुआ करें कि वो जल्द से एहतियाब हो जाएं। आप लोग इतनी मोहब्बत उनके साथ करते तो यकीनन इंशाल्लाह किसी न किसी ज़ुबान की निकली हुई दुआ, किसी न किसी दिल की निकली हुई दुआ ज़रूर लगेगी, और वो इंशाल्लाह जल्दी से एहतियाब हो जाएंगे। अच्छा जी, हमारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन कर लिया, हमारे साथ मौजूद हैं जी। सबसे पहले आपको बताती जाऊँ कि हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता कौसर, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। और उन्हीं के साथ मौजूद हैं अस्मा आमिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, ये बताएं, ये एसोसिएशन के बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताएं, क्या है सिलसिला, कब शुरू हुआ, क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे देखने वालों को बताएं। ये हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन असल में हमारे जो घरों से काम करने वाली, जी। जो घर से काम करती है, जो हमारी आर्टिजन्स हैं, उनके लिए ये हमारी एसोसिएशन काम कर रही होती है। तकरीबन 2012 से ये बिल्ड हुआ है ये एसोसिएशन हमारा, और इसके अंदर हमारे इंटीरियर, होम बेस तकरीबन 10 साल हो गए माशाल्लाह। तकरीबन 10 साल हो ठीक है। चुके हैं। तो इस तरह से हम लोग जो हमारी एसोसिएशन में लोगों को प्रमोट करते हैं कि वो जो घरों से काम करते हैं, जो बाहर से कर रहे होते हैं, चाहे वो कराची में या सिंध के इलाके में, जी, कहीं भी, गांव पूरे देहात। ऑल ओवर पाकिस्तान को ये कवर जबरदस्त। करता है अच्छा, एसोसिएशन। ठीक है। ये सिर्फ कराची और सिंध का नहीं है, पूरे क्या बात पाकिस्तान के एसोसिएशन। तो इसके अंदर डिफरेंट हम लोग के सारे वो बना दिए गए ताकि सिंध का हमारा अलग है, पंजाब का अलग है, बलोचिस्तान का अलग है, सरहद का अलग है। इस तरह करके हमारे चारों जगह पे डिवाइड कर दिया गया, और सारी जो वर्किंग टीम है हमारी चारों सूबों में काम कर रही है इस तरह से। अच्छा, और हमारी लेडीज जितनी हैं, जितनी भी हमारी लेडीज में जेंट्स भी हमारे शामिल हैं। अच्छा, आर्टिसन लेकिन इसलिए ज्यादा है क्योंकि हैंडीक्राफ्ट है, सारा हैंडमेड काम होता है हमारा। अच्छा। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी, ये पूछूंगी कि किस तरह का काम घरों से औरतें या मर्द हजरात किस तरह से, कौन सा काम ज़्यादा, जैसे- और फिर डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है? जैसे कि हाथ का काम, जो सुई का काम होता हाँ। है,
جس کے اندر ہمارے پاس جتنا بھی ہمارا سندھ، اگر سندھ کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، جو تھر کی عورتیں ہیں وہ رلی بناتی ہیں، ایپلک ورک میں شرٹس بناتی ہیں، ان کے شولس ہوتے ہیں، دوپٹے ہوتے ہیں، جو بھی جو ہاتھ سے کا چیزیں بنتی ہیں سوئی سے، وہ لوگ اپنا ہاتھ سے بناتے ہیں. ہمارا پیج جو ہے نا ان کو وہاں سے ظاہر سے دیہات میں اگر کسی کو بھی کراچی میں چاہیے تو دیہات میں تو نہیں جائیں گے نا، ان کو ہم پیج دیتے ہیں، ان کو باقاعدہ ارینجمنٹ کرتے ہیں، ان کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کی پکچریں بنتی ہیں، باقاعدہ وہ لوگ آتے ہیں، ہم لوگ جگہ جگہ ایگزیبیشن لگواتے ہیں، اس کے اندر اس کا ڈسپلے ہوتا ہے، اس کے اندر پبلسٹی ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں ایگزیبیشن میں جب آئیں گے تو اگر باہر بھی آتے ہیں کوئی آرڈر بھی دیتے ہیں، ان کو بڑے آرڈر بھی مل جاتے ہیں. ماشاءاللہ سے بہت سارے ایسے گھر ہیں جو سندھ، پنجاب، بلوچستان اور سرحد چاروں صوبوں کی جو ارٹیزن عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہیں نا ان کو لاکھوں روپے کا آرڈر ملتا ہے، اس سے ان کے بڑے آرڈر مل جاتے ہیں. اور باہر کے بھی باہر آتے ہیں تو وہاں باہر کے بھی ان کو آرڈر مل جاتے ہیں، تو ان کا گھر کا جو سارا سسٹم اسی سے چلتا ہے. اچھا، پاکستان سے باہر بھی آپ کے پیج کو لوگ دیکھ کے آرڈر کرتے ہیں؟ جی جی بالکل. اچھا، وہ ڈائریکٹ آرڈر آپ کے پاس آتا ہے یا پھر آپ ان کو آگے بتاتے ہیں، یا کس طرح سے یہ چیزیں کس طرح سے کرتے ہیں؟ نہیں، جیسے ہماری ایگزیبیشن جب لگتی ہے ٹھیک ہے، اس کے اندر ہماری پبلسٹی ہو جاتی ہے، پھر کسٹمر آ جاتا ہے، جب کسٹمر آتا ہے تو اس کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کپڑا دے کے اگر کوئی بنوانا چاہے تو کپڑا دے کے بنا سکتا ہے، اگر کوئی آرڈر پہ بنوائے کہ کپڑا آپ لوگ خود لے لو اور بناؤ تو آرڈر دے کے مطلب کانٹیکٹ ہم ڈائریکٹ اسے ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ پروموٹ کر رہے ہیں تو کیا اس میں کیا چیزیں ایسی ہیں جو بنیادی چیزیں ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد آپ ان لوگوں کا کام لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز آپ نے ایسی رکھی ہوئی ہے کہ کام اچھا ہونا چاہیے یا یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ ساری چیزیں پوری ہوں اس کے بعد ہم آپ کو پروموٹ کریں گے، کچھ ایسی چیزیں ہیں یا نہیں؟ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں، آپ کہیں بھی ہیں کسی بھی جگہ ہے کچھ بھی ہے؟ میں سوال کر کے بریک پہ جاؤں گی، واپس آ کے آپ سے جواب لوں گی. تو آپ پروموٹ کرتے ہیں، اس پہ میں بات اس لیے کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے ہمیں ابھی کوئی دیکھ رہا اور وہ آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے، وہ چاہے کہ آپ کا اپنا کام آپ تک پہنچائے، تو تھوڑی سی ان چیزوں پہ بھی بات ہو جائے گی تاکہ ان کو آسانی ہو. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. لیتے ہیں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکینڈ شائن ود انیشا. اچھا، میں بریک پہ جاتے وقت آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو اس ٹائم شو پہ اور وہ چاہ رہا ہو کہ اس کا کوئی ہینڈ ورک ہو، کوئی اس طرح سے کچھ کام ہو جو وہ گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہوں کہ چلیں آپ پروموٹ کریں اور ان کا ایک کام جو ہے وہ چل جائے، اور جس طرح سے پورے خاندان اور پورے گھر الحمدللہ آپ کی ایسوسیشن کے ساتھ جب سے جڑے ہیں وہ چل رہے ہیں، تو اس طرح سے ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہے کہ آیا یہ چیزیں ہیں کہ یہ فلفل کریں گی تو آپ تب ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ایسوسیشن کا یہ کہ رجسٹریشن کرانی پڑتی ہے، ممبرشپ لینی پڑتی ہے. اچھا، ممبرشپ جی اور 1500 اس کی فیس ہے پورے سال کی. تو بس میں رجسٹریشن بنا کے اس میں ہمارے مطلب ریجن میں ایڈ ہو جائیں گے، سندھ ریجن کے تو سندھ میں جس ریجن کے اس کو ایڈ کر لیں گے. اس کے بعد جو بھی ان کے پروڈکٹ ہے، جو چیزیں بھی ہیں وہ ہمیں دیں، ہم اس کو آگے پروموٹ کریں. ہمارا پیج ہے، ہماری ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر چلے گا، ہمارے آفس ہیں تو وہاں پر دیں گے. اور ہمارے اپنے جتنے سرکل ہیں، جتنے ہمارے اپنے ممبرز ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کو چیزیں دکھاتے ہیں، ان کو پروموشن دیتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی چیزوں کو نون ہوں، پھر اس کے آرڈرز ملتے ہیں تو پھر وہ ان کو کنٹینیو کر لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تقریباً کراچی سے کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ اگر کراچی ویسے ہماری ایسوسیشن میں ہمارے اپنے کراچی سے 200 سے ابو ممبرز ہیں ہمارے. اچھا ٹھیک جی، ویسے تو 1000 سے بھی ابو ہوں گے پورے پاکستان سے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، کچھ مشکلات ہوئی اس طرح کہ کچھ بھی آپ نیا کرنے چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مشکلات ہوتی ہیں، اور آئیڈیا کس طرح سے آیا کہ اس پہ کام کرتے ہیں؟ کیونکہ کبھی بھی ایسی سوچ تو ہمارے ذہن میں نہیں آتی نا کہ ان لوگوں کے لیے کچھ کام کریں، یہ کام آگے آنا چاہیے. حالانکہ بڑا خوبصورت کام ہے، دنیا بھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے، ہاتھ کے کام کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، پر ہمارے یہاں اس کام کو اتنا زیادہ آگے نہیں لے کے آیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہینڈ میڈ جو ہے، جیسے بلاک پرنٹ ہے، ویجیٹیبل ڈائی ہے، ہاتھوں سے جو رلی ورک جو بناتی ہے، یہ سب چیزیں ہم ایگزیبیشن جو کرتے ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے کافی ممبر جو انٹرنیشنل ایگزیبیشنز بھی کرتے ہیں تو وہ جاتے ہیں انٹرنیشنل اسکیل پہ، تو ہماری ان چیزوں کی بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے پھر ہم وہ چیزیں ریڈی کرتے ہیں، پھر اس کنٹری پہ لے کے جاتے ہیں، یا اپنے ہی سندھ کا کلچر پنجاب میں لے جا کے پروموٹ کرتے ہیں، پنجاب کی چیزیں سندھ میں لے کر آتے ہیں،
سندھ کی اپنی اسپیشلٹی, پنجاب کی اپنی اسپیشلٹی ہے, تو اس طرح کر کے ہم ایک دوسرے کی چیزوں کو بھی پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے, یہ تو زبردست ہے. اچھا یہ بتائیے گا, جو بھی ممبرز ہیں آپ کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں کالز کے تھرو یا کسی طرح سے بھی, کہ ہر چیز اگر آپ کو کوئی بڑا آرڈر پتہ چل رہا ہے کہ ان کو مل رہا ہے تو اس طرح سے آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے تھرو ہی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو جتنی اویئرنیس آپ لوگوں کا شاید اتنی ہی ان لوگوں کو نہیں ہوتی ہے, تو پھر آپ ان کو پراپر گائیڈ بھی کرتے ہیں؟ ہم لوگ جو ہمارے 4 صوبے ہیں نا, چاروں صوبوں کے جتنے بھی, اگر جیسے کراچی کا ایک گروپ بنا ہوا ہے جی, اس کے اندر ہم لوگ باقاعدہ پوری ڈیٹیل ڈالتے ہیں. اب فرض کرو اگر سری لنکا کے اندر ایک ایگزیبیشن آئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم اس کی پوری ڈیٹیل لیں گے. ہم لوگ خود پہلے بات کرتے ہیں جن سے جو ایگزیبیشن کروا رہے ہیں, ان سے بات کرنے کے بعد اس کی پوری ڈیٹیل ڈالتے ہیں. اس کے بعد جب ممبر اس میں ایڈ ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایگزیبیشن آ رہی ہے, وہ ہمیں کال کرتا ہے, ٹھیک ہے. کال کے بعد ہم اس کو پوری ڈیٹیل بتاتے ہیں کہ اس کا یہ چیزیں ہیں اور یہ اس کا ایگزیبیشن اگر ہم جا رہے ہیں تو اس کا اسٹال کا ریٹ یہ ہے, اس کے بعد اس کی ٹریول ہے, جیسے ٹکٹ ہے, ویزا ہے, اور اس کے اتنے پیسے ہیں, آپ اتنا افورڈ کر سکتی ہو. اگر وہ کہتی ہے میں کرتی ہوں, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر ہمارا دارہ اس کو باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیتا ہے, جس سے جب اگر آپ سری لنکا جا رہی ہو تو عام لوگ وزٹ پہ جاتے ہیں, ہمارا بزنس ویزا ہوتا ہے, اور بزنس ویزے میں آپ کسی بھی کنٹری میں جا کے ایگزیبیشن کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد ہمارا ایک پورا گروپ ہوتا ہے. فرض کرو ایک نئی دیہات کی عورت ہے, اس کو پتہ نہیں کہ اس نے سری لنکا کیسے جانا ہے, ہم اس کا ویزا لگوا کے دیتے ہیں, ٹکٹ لے کے دیتے ہیں گروپ کے اندر. پھر اس کی ایک گروپ میں ہوٹلنگ کی بکنگ ہوتی ہے. پھر جب وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں, جو چیز ان کو سمجھنے, دن میں 10 دفعہ بھی ہمیں فون کرے, ہم ایک ایک ڈیٹیل بتاتے ہیں, کارگو کیسے بھیجا جائے گا, اور ساری ڈیٹیل بتانے کے بعد ان کی فیملی بھی اس چیز کے ایگری ہو جاتی ہے. جیسے اگر مثال کے طور پر کہیں بھی آپ جا رہے ہو, اگر کم سے کم بھی کراچی سے لیڈیز جا رہی ہیں 25 سے 30 ہوتی ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی تسلی ہے کہ یہ بندی آرام سے جا سکتی ہے ان کے ساتھ, گروپ کے ساتھ, اور واپسی آ جاتی ہے. پھر اگر وہ ہم سے مشورہ کرتی, جو پہلے جانے والے لوگ ہوتے ہیں, کہ وہاں کیا بکتا ہے, کیسا کٹ بکتا ہے, پھر ہم ان کو سارا کچھ بتاتے ہیں. پھر وہ کارگو چلا جاتا ہے, جب ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں ایگزیبیشن کسی کے اندر بھی, پھر ڈسپلے ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو بھی سیل ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ کہیں بھی جاتے ہیں تو کام اچھا ہوتا ہے, کیونکہ پہلے ہم ورکنگ کرتے ہیں, پھر اپنے جو ممبر ہوتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ مارکیٹ بہت اچھی ہے, آپ کو یہاں جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ایگزیبیشن پاکستان سے باہر کہاں کہاں آپ لوگ گئے ہیں ایگزیبیشن؟ ہم لوگوں نے کافی جگہ پہ کیا, یو کے, دبئی, انڈیا کی کافی کنٹریز میں, سری لنکا, بینکاک, نیپال, بہت ڈفرینٹ کنٹریز میں جا چکے ہیں. اور اب لوکل بھی ہم لوگ اپنے ڈومیسٹک میں بھی کرتے ہیں. ابھی ہمارا نیکسٹ ایونٹ کوئٹہ میں ہی ہے, 2 اور 3 جولائی میں. جی اچھا, کوئٹہ میں. جی, اور 1 سے 6 جولائی تک ہمارا ہنزا میں بھی ایک ایونٹ ہو رہا ہے. ٹھیک, تو ہمارے لوگ وہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بہت سارے. ٹھیک ہے, تو یہاں سے بھی لوگ وہاں جائیں گے؟ جی بالکل, پورے پاکستان سے, گروپ کی شکل میں آپ لوگ بھی لے کے جائیں گے؟ جی بالکل, ہم اپنا ڈیلیگیشن لے کے جائیں گے یہاں سے, کراچی سے بھی لے کے جائیں گے, پنجاب سے بھی آ رہا ہے, ڈفرینٹ سٹیز سے ہمارے جا رہے ہیں, ڈفرینٹ اس پہ لے کے سارے اپنے اس پہ لے کے چلے کے جائیں گے. تو اس طرح سے بھی وہاں پہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ بھی آرڈرز ملتے ہوں گے, ساری چیزیں اس طرح سے بھی ہوتی ہیں؟ جی بالکل, ایٹ اسپاٹ بھی سیل ہوتی ہے, اور میک ٹو آرڈر بھی سارا, بلک میں بھی مل جاتا ہے. کسی کا کام ایسا ہوتا ہے جو جس کو پسند آ رہا ہے تو بلک میں وہاں پہ آرڈر مل جاتا ہے. اچھا, کوئی ایکسپیرینس ایسا رہا ہو کہ کوئی اس طرح کے ہو کہ کام بہت اچھا ہو پر کوئی پروموٹ کرنے والا نہ ہو, انہیں نہ پتا ہو کہ کس طرح سے اپنا کام آگے لے کے جانا ہے, اور بہت بھرپور طریقے سے اچھا کام چل گیا اور بڑے اچھے ان کے حالات اور ساری چیزیں, لائف سٹائل چینج ہو گیا, اور کچھ ایسے لوگ ہیں آپ کی نظر میں جو آپ لوگوں کے ساتھ جڑے ہیں, ان کے بارے میں بھی بتائیں. بہت ساری سکسیس سٹوری ہے. ہاں, تو کچھ ایک آدھ ضرور سنائیں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, کیونکہ اس ٹائم جتنی مہنگائی ہو چکی ہے اور لوگ جو ہیں وہ جتنا دل برداشتہ ہو گیا, انہیں لگتا ہے کہ اب جو ہے وہ کچھ ہونے والا نہیں ہے پاکستان میں. میرے حال سے ہمت اگر آپ کریں اور ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے تو آپ کسی بھی کونے میں ہو تو آپ کر سکتے ہو کام. اور سب سے بڑی بات, اگر آپ کراچی میں ہو, کراچی میں کوئی بھوکا نہیں مرتا. یہ بات تو کوئی ایک آدھ اسٹوری سنا دیں کچھ ایسی, اگر ہے کوئی ایسے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوں جو. بالکل, آپ سنائیں. میں ایک جگہ دیہات میں گئی اور مجھے کسی نے بتایا کہ میری سسٹر نے مجھے دکھایا, اس کے پاس ایک پاؤچ تھا, موتی کا بنا ہوا پاؤچ تھا. جب میں نے دیکھا تو میں نے اپنی سسٹر سے پوچھا یہ جو پاؤچ ہے یہ کہاں سے لیا ہے؟ کہہ رہی فلاں گھر سے مجھے ایک بندی نے گفٹ کی ہے, میری فرینڈ ہے. میں نے کہا مجھے ان کے گھر لے کے جائیں. جب میں ان کے گھر گئی ہوں تو وہ وہاں پہ روٹیاں پکا رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ جو پرس بناتی ہیں آپ مجھے دکھائیں. جب میں نے اس کے پرس دیکھے تو مجھے اس کے پرس بہت پسند آئے. میں نے کہا آپ کا کام تو ایسا ہے کہ آپ جو بناتی ہو آپ کی بیٹیاں بناتی ہیں, محلے والی بناتی ہیں, کون خریدتا ہے؟ کہہ رہی ہم ایک دوسرے کو شادیوں میں پہ دے دیتے ہیں, اور جن کے گھر میں شادی ہوتی ہے وہ ہم سے گفٹ لے لیتے ہیں. میں نے کہا آپ کی چیز تو انٹرنیشنل جا سکتی ہے. وہ کہہ رہی کیسے جائے گی؟ میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ ایک ہماری ایگزیبیشن ہو رہی اسلام آباد میں, آپ میرے ساتھ چلیں. تو کہہ رہی باجی میرا تو میاں مجھے اجازت نہیں دے گا کہ میں اسلام آباد جاؤں.
میں نے کہا آپ کے میاں اور آپ دونوں کا میں ٹکٹ کرواتی ہوں اپنے ساتھ, ٹھیک ہے, اور دونوں کو میں لے کے اسلام آباد جاتی ہوں, مطلب میاں بیوی دونوں دونوں چلیں کو لے کے کیونکہ اکیلے اجازت نہیں ہوتی, کیونکہ ان کے گھر میں وہ لوگ سرائکی تھے, ان کے گھر میں تو بالکل الاؤ نہیں تھا بالکل. کہ اپنی کو کہیں باہر بھیجیں. جب میں نے ان کا ٹکٹ کروایا ٹرین میں اپنے ساتھ, ہمارا پورا گروپ ویسے ہی 25-30 لیڈیز کا جا رہا تھا, دونوں میاں بیوی کا ٹکٹ کرا. میں نے کہا میں سب پیسے اپنے پاس سے لگاتی ہوں, جب آپ لوگوں کی سیل ہو جائے نا بعد میں آپ مجھے دینا. میں نے ان کے ٹکٹ بنوائے, ان دونوں کو تیار کیا, ان کو ٹرین میں لے گئی. فرسٹ ٹائم وہ بندی میرے ساتھ ٹرین میں اسلام آباد گئی, اور جب وہاں پہ ہماری ایگزیبیشن سرینا ہوٹل کے اندر تھی, میں نے اس کی چیزیں پوری خود سے ڈسپلے کی, سیٹ کی, میاں بیوی کو دونوں کو کھڑا کیا, اور میں نے ان کو بولا آپ ان کو پرائس بتائیے گا. وہ کہہ رہی ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ کھڑی ہوگی, جب سیل ان کی اسٹارٹ ہوئی, اب وہ دے رہی ہے گھر میں 300 روپے کا پرس, میں اس کے پاس ہی میں نے کہا ہم نے 1500 روپے کا پرس دینا ہے, اس سے کم نہیں بولنا. کہہ رہی باجی میرے سے کون لے گا, میں نے کہا بس آپ نے 1500 بولنا ہے, اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ بولنا باجی کو بلا لوں گی. اس نے بولا ٹھیک ہے. اب اس کے پاس کسٹمر آنا شروع کیا, 1500, ایک کو بتایا 1500, کہہ رہی مجھے 2 دے دو, دوسری کہہ رہی 3 دے دو. اب کوئی بندہ کم نہیں کر رہا, صحیح ہے, اور وہ اس کی چیزیں لے رہا, اور اس کو پوچھ رہا ہے کہ اگر ہم بنوائیں آرڈر. اب وہ تو اسلام آباد میں بیٹھی ہے ایک بندی, کراچی سے جہاں اندرون سندھ سے گئی ہوئی ہے, اس کو کیا پتا کہ کیسے چیزیں ٹی سی ایس ہوتی, کارگو ہوتا ہے. اچھا وہ کہتی ہے 2 منٹ رکو. اب جو وہاں کچھ ایسی تھی بوتیک والی, وہ آ رہی ہیں, وہ کہہ رہی 2 منٹ رکو میں باجی کو بلا کے لاتی ہوں. وہ میرے پاس آئی اور کہہ رہی میری آ کے بات سنیں. جب میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا آپ کو کوئی چیز پسند ہے, آپ اس کا بلک میں آرڈر بنوا سکتی ہو. تو وہ کہہ رہی ٹھیک ہے. جب آس پاس کی اور کسٹمر دیکھ رہی تھی جو آئی ہوئی تھی, وہ بھی آ گئی اس کی چیزیں, وہ پوچھ رہی یہ میڈم ہے, مطلب چیزیں اس کی ہیں. میں نے کہا نہیں چیزیں اس کی ہیں, پر کیا ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم ہے, اس کو کچھ چیزوں کا اندازہ نہیں ہے, اس لیے ہم آپ کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی ماشاءاللہ سے وہاں پہ 3 لاکھ روپے کی سیل ہوئی. اس کے بعد انہوں نے سامان اینڈ میں, جیسے سامان تو ان کا 3 دن کی ایگزیبیشن تھی, 2 دن میں سامان ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ لوگ ہمارے ساتھ واپسی ہیں, اب ان کے آرڈر تھے, اب وہ وہاں پہ لوگ کانٹیکٹ مانگ رہے ہیں, وہ پرچی پہ لکھ کے دے رہی ہے. میں نے اس کو بولا اگلی دفعہ میں آپ کو کارڈ بنوا کے دوں گی. اس کے بعد ساری چیزیں اس کی بنائی, ساری چیزیں ادھر سیل ہو گئی. اس کے بعد وہ واپس میاں بیوی کو ساتھ لے کے ان کے گھر ان کو چھوڑا, اگلی ایگزیبیشن میں پھر آپ لوگ ریڈی رہنا پر چیزیں بنا لا. اب اس بندی کے پاس جو چیزیں اس کی مر کے 25,000 کی بکتی, جو 3 لاکھ کی بکی. میں نے کہا اس کو گھر میں آپ نے خرچ نہیں کرنا, اس سے مٹیریل لینا, اسی سے آپ نے چیزیں بنانی ہیں. ایسے ہی اس نے کیا کہ اس سے اس نے مٹیریل لیا, چیزیں بنائی. اب اس نے 3 لاکھ کی چیزیں تیار کی. کچھ دنوں کے بعد وہ چیزیں, ایک تو آرڈر والی بندیاں تھی جو وہاں پہ آئی ہوئی تھی اسلام آباد میں, انہوں نے بولا ایک ملیشیا میں ایگزیبیشن ہو رہی ہے, آپ اس بندی کو اگر لے کے جاؤ گے نا, اس کا کام بہت اچھا جائے گا وہاں پہ. اب وہ بندی کہنے لگی کہ میرے پاس تو نہ ٹکٹ کے پیسے ہیں, نہ میرے پاس ویزے کے پیسے, میں کیسے کروں گی. میں نے کہا کہ وہ جو بندی بلا رہی ہے, کچھ پیسے وہ کرتی, کچھ میں کرتی ہوں, آپ کا سیل ہو جائے گا اس کے بعد آپ ہمیں دے دیجیے. پھر ہم نے اس کا ٹکٹ, ویزا, سب کچھ کیا. ہمارا پورا گروپ پھر جا رہا تھا ملیشیا. کراچی سے بہت عورتیں تھیں, پنجاب سے, کیونکہ یہ تو دارا 4 صوبوں کا ہے نا, بلوچستان سے ہر شہر سے بندیاں جا رہی تھی. پھر ہم اس کو ایگزیبیشن میں وہاں لے کے گئے. اب وہاں پہ پرائز بتا رہے تھے انگلش کے اندر, ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ آپ کو میں پرائز لکھ کے دیتی ہوں, اور اپنے جو پرچی کے اوپر لکھ کے دیتی ہوں, جو پوچھے گا آپ اس کے ساتھ ٹیگ لگوا کے دیتی ہوں. پھر میں نے اس کا ٹیگ لگا کے پرائز اس کے بتا دی. اگر کوئی چیز کی ڈیل کرنی ہوتی تھی وہاں ہم نے اس کے ساتھ ماشاءاللہ سے ڈیل کی. آج ماشاءاللہ سے اس بات کو 5 سال ہو گئے ہیں. کیا بات ہے. 5 سال کے اندر اس نے انڈیا سے ایوارڈ لیا, پھر دبئی گئی, پھر میرے ساتھ قطر گئی, مسقط گئی, بہت کنٹری میں گئی. اب ماشاءاللہ سے اس کا ایک آرٹیزن میں نام ہو گیا. پنجاب میں کوئی بھی ایگزیبیشن ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو کال آتی ہے. اب اس کے بعد وہ کم سے کم اپنے علاقے کی 20 سے 25 عورتوں کو لے جا چکی ہے فرنٹ پیج پہ کہ یہ کام آپ لوگ کرو. کیا بات ہے, بہت اچھی بات ہے, اسی طرح ہونا چاہیے. اچھا کوئی ایوارڈ شو کچھ اس طرح سے بھی آپ مجھے بتا رہی تھی جب شو میں, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں. جی 16 جولائی کو ہمارا پی سی میں ایوارڈ ہو رہا ہے, پورے پاکستان کا ہو رہا ہے, ہینڈی کرافٹ ایسوسی کا. ٹھیک ہے. تو پورے پاکستان سے ہمارے سارے چھوٹے بڑے آرٹیزن, سارے جتنے ہمارے ممبرز ہیں, سب کو اس میں اپریسیشن ہے, ایوارڈ ہے, شیلڈ ہے. ان کو مطلب جتنا پورے سال ان کی ورکنگ رہی ہے, تو 2 سال ہمارا پہلے کرونا کی وجہ سے تھوڑا پیچھے چلا گیا, تو لاسٹ بھی جتنے سالوں کی ورکنگ ہے ان سب کو اپریسیشن شیلڈ, سرٹیفکیٹ. ہمارے تمام لیڈرز, ہماری پریسیڈنٹ جو ہے وہ لاہور میں مریم خان, تو وہ وہاں سے وہ بھی آئیں گی. تو پھر ہم نے یہاں پہ 16 جولائی کو 7 to 11 ایوارڈ کی سیریمنی رکھی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ویسے اس سے پہلے بھی آپ نے کی ہے ایوارڈ سیریمنی؟ ایوارڈ سیریمنی بالکل ہوتی ہے ہماری, لیکن پنجاب میں کرونا کی وجہ سے نہیں ہوئے. نہیں یہ ہوتی ہے, ایوارڈ ایوری ایئر ہوتی ہے, لیکن پنجاب میں فرسٹ ٹائم ہم نے کراچی میں رکھی. فرسٹ ٹائم ہمارا یہ کراچی, مطلب روشنیوں کے شہر میں فرسٹ ٹائم ہمارا ہینڈی کرافٹ ایسوسی کا ایوارڈ ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا فیڈ بیک کہاں سے آ رہا ہے پورے پاکستان میں سے, کون سا شہر ہے جہاں سے اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے کہ وہاں کی چیزیں بہت زیادہ پسند کی جا رہی, وہاں کا آرٹ بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے؟ ہمارے سندھ کا انٹیریئر کا بہت ڈیمانڈ زیادہ نا, جی جی,
کیونکہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ کرتے ہیں تو ہماری ویسے بھی چیزوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ وہاں پہ بہت ہے، کیونکہ ہاتھ کا سارا کام جو ہے ہمارا، چاہے وہ بلاک پرنٹ میں ہو، چاہے وہ اسکرین پرنٹ میں ہو ہمارا، چاہے وہ ہمارے اس کا سوئی دھاگوں کا کام ہو اور بیڈس کا کام ہے. ہماری اپنی جو لیڈیز ہیں وہ ڈو سے بھی ہماری جولری اور ڈفرینٹ چیزیں بناتی ہیں، وہ بھی ہمارے پاس. جیولری بھی جی جی بالکل بالکل ہماری اپنی اس میں ہے، اسماء رحمان نام ہے، وہ ڈو سے بناتی، مطلب ڈفرینٹ ہمارے پاس ورائٹی موجود ہے جو اپنے ہاتھوں سے عورتیں کام خود اپنے گھروں سے کری اور الحمدللہ لوکل انٹرنیشنل ساری جگہ پہ کر رہی ہیں. جی کوئی فیس بک پیج یا کچھ اس طرح سے اگر وہ بتانا چاہیں، اگر لوگ آپ لوگوں کو آپ کا کام یہ ساری چیزیں دیکھنے چاہیں فیس بک پہ بھی، اور ساری چیزیں تھوڑا سا آپ اگر بتا دیں. جی بالکل ہمارا ہینڈی کرافٹ ایسوسیشن کا ایک پیج بھی ہے، ویب سائٹ بھی ہماری ہے، اور ہمارا بھی ایوارڈ کا بھی پیج بنا ہوا ہے، اس پہ سارے ایوارڈ کے بھی سارے کام ہو رہے ہیں. اس پہ ہمارے جتنے بھی پاکستان سے لوگ ہیں سب کی چیزوں کی چھوٹا ڈسپلے بھی ہم وہاں پہ رکھیں گے تاکہ جتنے لوگ آئیں وہ ہماری چیزوں کو دیکھیں، پھر اس سے آگے پروموٹ کریں. اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی ٹیڈیپ کے بھی ادارہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، اسمیڈا بھی اٹیچ ہے، اس کے بھی سارے آئیں گے. اب ہمارا یہی ہے ایم کہ ہم اپنے لوگوں کو اور پروموٹ کریں، ایکسپورٹ کی طرف لے کے جائیں. تو اب انشاءاللہ تعالی ہماری یہ لائن اپ. اچھا کوئی رجسٹریشن کروانا چاہے تو ان کے لیے کس طرح سے آپ سے کانٹیکٹ کریں؟ کیا چیزیں وہ تھوڑا سا آپ دیکھنے والوں کو جی بالکل ہماری رجسٹریشن کے لیے ہمارا ویب سائٹ ہے، ویب سائٹ پہ ہمارے نمبر موجود ہیں اور اس نمبر پہ آپ کال کریں اور کانٹیکٹ کریں اور پھر آپ کو ساری ڈیٹیل وہاں مل جائے گی. ٹھیک ہے جی، ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ کو نمبر مل جائے گا، وہاں سے آپ کال کر کے ان سے کانٹیکٹ کریں، پھر جو طریقہ کار ہوگا وہ سارا آپ کو بتا دیا جائے گا. اچھا یہ بتائیے گا کہیں نہ کہیں تھوڑی سی اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے، ایجوکیشن اس کام کے لیے بھی کتنی ضروری ہے، کیونکہ پھر اب آپ لوگوں کو فیس پہ آ کے جس کو سمجھ ہی نہیں ہے، بات ہی کرنے کا نہیں پتا یا کچھ بھی نہیں پتا کہ اب میں نے یہ آرڈر کس طرح سے دینا ہے، یہ کیا کرنا ہے، یہ کیا چیزیں نہیں کرنی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایجوکیشن کتنی ضروری ہے؟ ہم لوگ ڈفرینٹ ادارے سے کانٹیکٹ کر کے تو ہم چھوٹے چھوٹے سیشنز بھی کرواتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو جس میں ہمارا پیکیجنگ کا سیشن ہے، اس کے اندر پریزنٹیشن کی جو ہے اور ہمارا کسٹمر سروس ہے، یہ ساری اس کی بھی ہم لوگ ڈفرینٹ جو ہے ہم لوگ سیمینارز کروا رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ ادارے سے اٹیچ ہو کے اسمیڈا ہمارے ساتھ بہت زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے، ٹیڈیپ بھی ہمیں بہت پلیٹ فارم دیتا ہے، اسپیس بھی دیتا ہے، اور ہمارے اپنے لیڈرز جو ہیں وہ اپنے ہی ماشاءاللہ سے ممبرز کو بہت پروموٹ کرنے کے لیے بہت لرننگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، آپ دونوں تشریف لے کے آئے. ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود اینشا. ابھی ہم لیں گے بریک سے واپس آتے ہیں تو لیتے ہیں بریک.